السلام علیکم ناظرین اور جناب، آج پھر میں ذوالفقار علی مجلس اقبال لندن کی جانب سے آپ کو ہمارے اس خصوصی پروگرام جو پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کے ساتھ ہم کرتے ہیں ہر اتوار کو، آپ کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہوں گے اور اس کو آگے پاس بھی کرتے ہوں گے کہ یہ ایک بہت بڑا جناب اثاثہ ہے ہمارے پاس پروفیسر شریف بقا صاحب، جو ان کی خدمات جو ہیں ان کو ہم کبھی بھی انڈر ویلیو نہیں کر سکتے، تو ان کی بڑی یہ قربانی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک شعر کے ساتھ، علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو وہ شعر کچھ یوں ہے: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو جناب یہ اتنا خوبصورت شعر ہے اور اس کی جو وضاحت ہے پروفیسر شریف بقا صاحب سے ہم سنیں گے۔ تو میری گزارش ہے پروفیسر صاحب سے کہ پلیز آج کی اس محفل کی خوبصورت محفل کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج کا جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ بڑا مشہور شعر ہے: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اب یہ جو ہے عام طور پر کچھ چیزیں جو ہیں علامہ نے، یہ تقدیر کا قاضی جو ہے، تقدیر تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے وہ لکھ دیا ہے، اور وہ لکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ لکھ دیا کہ یہ ہو کر رہے گا، ہمیں اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا ہے، اس نے قوانین بنائے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ازلی ہیں اور دائمی ہیں، نوعیت کے تمام انسانوں کے لیے ہیں اور تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ اب وہ جو اصول اللہ نے بنائے وہ جو ہے اس کے مطابق جو عمل کرے گا اس کو اس عمل کا نتیجہ مل جائے گا جو اس نے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے لکھی ہیں کہ اگر آدمی یہ کرے گا کام تو اس کا نتیجہ اس کو یہ ملے گا۔ جی، یہ نہیں ہے کہ وہ سارا جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ اللہ نے کر دیا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم مجبور ہو گئے، نہیں، وہ نائب بنا کر ہمیں کائنات میں بھیجا ہے، اختیارات دیے ہوئے ہیں، جبر بھی ہے اور اختیار بھی ہمارے ہاں، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے یہ لکھ دیا ہے کہ جو کمزور ہوگا، ضعیفی جو ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے آدمی کا۔ وہ ضعیفی کیا ہے؟ جسمانی کمزوری ہو، دماغی کمزوری ہو، اخلاقی کمزوری ہو، مالی ہو یا معاشی نوعیت کی ہو، جو بھی کمزوری ہوگی وہ کمزوری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اپنا ویکنیس انوائٹس اگریشن۔ تو جو کمزور ہوگا تو ظاہر ہے لوگ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین شکار ہے۔ تو کمزور ہونا جو ہے نا جی وہ غلط ہے۔ آدمی اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور ان چیزوں کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے زندگی میں۔ اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر اس کے لیے مصیبت ہے کہ وہ لوگ اس کو شکار کریں گے۔ علامہ کا ایک اور شعر ہے: ہر گرگ کو ہے برائے معصوم کی تلاش۔ ہر بھیڑیا جو ہے اس کو بھیڑ کا جو معصوم، بھیڑ یا بکری کا جو معصوم بچہ ہے چھوٹا، اس کی تلاش رہتی ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اور میں اس کو شکار کر لوں۔ صحیح بات۔ تو یہ اسی طرح چلتا رہا ہے سلسلہ۔ کمزور جو ہے نا وہ آدمی کسی قسم کا ہو، اگر کسی ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہ ہونے کے بعد دوسرے جو ہے وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں، ان کو کیسے ان کا شکار کریں، اور وہ شکار کرتے ہیں۔ جو چلا آ رہا ہے سلسلہ، دیکھ رہے ہیں اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو چیزیں، اس لیے ہر ایک آدمی کا، فرد کا یہ حصہ ہے، اس کا لازم اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔
اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چیز کہی ہے کہ دیکھو میں نے اصول بنا رکھے ہیں، ان کے مطابق جو بھی آدمی کوشش کرے گا اس کو اس کوشش کا نتیجہ ملے گا، وہ کوشش کسی قسم کی بھی کرے۔ وہ آیت ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اب کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیکھا بھی یہ تم کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو یہ کرو یا نہ کرو مطلب ہے کہ انسان کو کچھ اختیار بھی دیے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو بنائے، نائب بنایا ہے تو کچھ اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں نا جی، مجبور کو تو نہیں ہوتا سلسلہ۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ جی میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ارے میاں تمہیں کیسے پتا یہ قسمت میں یہ لکھا ہے؟ وہ تو لکھا کہ تم جو کرو گے وہ تمہیں اس کا صلہ ملے گا تمہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ لازمی ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن ایک اور بات کی کہ جو قومیں جو ہیں وہ اپنے اندر باطنی تبدیلی پیدا نہیں کرتی، تغیر نہیں کرتی، تو ان کے خارجی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب وہ انتظار کریں کہ کوئی آئے اور ان کو وہ ٹھیک کرے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ اس میں علامہ نے وہ کہا ہے کہ قوموں کے لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، پہلے اس کو تبدیلی اس کے اندر آنی چاہیے، وہ خود کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ اسباب پیدا کرے گا اس کے مطابق جو ہے۔ وہ میں پھر وہ عرض کروں کہ اس میں وہ قرآن نے ایک بڑی اسی چیز کو اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ آیت ہے اس کو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لیں۔ بے شک تو تبدیلی کا آغاز آپ کی طرف سے ہوگا، کوشش آپ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کوشش کو برابر کرے گا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہی علامہ نے کہا کہ مرگ مفاجات، مفاجات کہتے ہیں اچانک موت، ناگہانی موت، کہ آدمی کہتے ہیں وہ ناگہانی موت آ گئی، پتہ نہیں وہ انسان کے جو سلسلے ہیں وہ اچانک نہیں ہوتے بلکہ وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، وہ سارا سلسلہ۔ تو کمزور ہونا جو ہے وہ ایک غلط بات ہے، کسی لحاظ سے بھی وہ آدمی کمزور ہو۔ تو اسی لیے وہ جتنی چیزیں کہی ہیں اقبال نے وہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اقبال کا خودی کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ڈورمنٹ کوالٹیز دے رکھی ہیں، ان کو ڈیولپ کرو۔ ڈیولپ جو کریں گے آپ جس طریقے سے کریں گے اس کا آپ کو پھل ملے گا۔ اگر آپ اچھے قوانین کے مطابق عمل کریں گے، اس کو ڈیولپ کریں گے، اس کا آپ کو اچھا صلہ ملے گا، آپ کی شخصیت بہتر ہوگی۔ اگر آپ غلط چیزیں دیں گے، غلط اصولوں پہ چلیں گے تو وہ آپ کے جو اعمال ہوں گے اس کا نتیجہ بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو سارا کچھ تقدیر پہ نہیں آپ کو کہہ سکتے کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی آپ جو ہے محنت کریں، یہ آپ کو تو بار بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کوشش کرو گے تو تمہیں میں اس کا پھل دوں گا، اب تم کوشش ہی نہیں کرو گے تو وہ کیسے ہوگا؟ صحیح تو ہم چاہتے ہیں کہ معجزات رونما ہو جائیں، میریکلز ہو جائیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں the weakest goes to the wall، جو بھی کمزور ہوتا ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ لگایا جاتا تو صحیح علامہ کا اس شعر کا مفہوم وہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ کسی لحاظ سے کمزور نہ رکھیں، اپنی کمزوری کو دور کریں، وہ دور کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ منصوبے بنائیں، پروگرام بنائیں اور ان پر ڈٹ کر عمل کریں، عزم و ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ۔ آپ اپنی شخصیت کو آپ بنائیں گے، کسی اور نے آ کر نہیں بناؤں گا۔ بالکل۔ تو یہی وہ اس کا لب لباب ہے جی آپ کے شعر کا۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر محمد شریف وقاص صاحب۔ بس یہی ہوئی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کہ کوشش آپ کریں اور کامیابی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے اس پروگرام کا خلاصہ مختصر پروفیسر صاحب نے بتا دیا جناب کہ تقدیر تو اللہ بناتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنا دماغ اور اپنی ہمت اور طاقت جو ہے نا اس کو بڑھائیں، یہ ضعیفی جو ہے جو کمزوری سے اس سے نکلیں، اور پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اس کو آپ فیس بک پہ دیکھیں بھی اور شیئر بھی کریں، اور یوٹیوب پہ بھی۔ تو ہمیں آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو کامنٹس ہیں، آبزرویشن ہیں، اس کا انتظار رہے گا۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔